موسم پھر سے سرد ہونے لگا تھا اور اتنا گرم تھا ہی کب کے سرد ہونے میں وقت لیتا۔ چلتے چلتے بارش ہونے لگتی اور چلنے کے دوران ہی رک بھی جاتی۔ فریشرز کے بارے میں آئے دن کچھ نہ کچھ نیا سننے کو ملتا رہتا۔ وہ فریشرز کو حسرت سے دیکھتی، کاش وہ بھی ان میں سے ایک ہوتی اور وہ سب نہ ہوا ہوتا جو ہو چکا ہے۔ وہ اب عالیان سے ملتی اور اس بار زیادہ سمجھداری کا ثبوت دیتی اور پھر اسے سڑک پر اکیلا نہ چلنا پڑتا۔ موسم کے بدلنے پر اسے اداسی نہ ہوتی۔ کسی نے فرصت نکال کر اسے بددعا دی تھی کہ وہ اس حالت میں آ چکی تھی۔ عالیان اس کے ساتھ زیادہ سختی سے پیش آنے لگا تھا۔ اس میں تیزی سے تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ ہر دن وہ پہلے سے زیادہ سخت اور بدلا ہوا لگتا تھا۔ زندگی کی بدترین صورتحال جانتے ہو کون سی ہوتی ہے سائے؟ دو پیاروں میں سے ایک کو چننا اور دو میں سے ایک کو چھوڑ دینا۔ سائے نے گہرا سانس لیا۔ ہاں، اور اس سے بھی بدترین وہ ہو جاتی ہے جس میں چنا ہوا اس کے ساتھ خوش نہ رہ پانا۔ سائے نے اس کی شکست خوردگی دیکھی۔ اپنے بارے میں سوچ سوچ کر تھک جا چکی ہوں سائے، کیا شخصیت ہے میری؟ ساری زندگی روتی رہی، اتنی ہمت نہ کر سکی کہ اپنے ماحول کے خلاف ڈٹ جاتی، اسے بدل دیتی۔ احساس کمتری کا شکار رہی۔ میرے ماضی میں کچھ بھی قابل ذکر نہیں۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ میں کسی کو خوش رکھ سکی نہ خود کو۔ میری ایک دوست کہتی ہے کہ دوسروں سے پہلے اپنا بننا ضروری ہے۔ میں کبھی اپنی نہیں بنی، بس ہر وقت بیچارے بنے رہنا۔ کیا ہوں میں؟ کمزور ہوں، جھوٹی، خود غرض، بے حس۔ کیا ہے میری ذات میں جو قابل تعریف ہو؟ تمہارے ہاتھ میں یہ سوچ ہے کہ تم کیا ہو۔ جب انسان خود سے سوالات پوچھنے لگتا ہے تو وہ خود کو تبدیلی کی بلندی کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے۔ کیسی بلندی سائے؟ میں نے عالیان کے ساتھ کیا کیا؟ ویرا کے سامنے میرے معاشرے کی بے عزتی نہ ہو جائے، میں نے عالیان کی کھل کر بے عزتی کر دی۔ الفاظ تو وہی ہوتے ہیں جن پر احترام کی لگامیں ہوں، ورنہ تو سب ہتک ہے، انداز، آواز سب۔ اگر میں عالیان کی جگہ ہوتی تو ساری عمر امریہ کی شکل نہ دیکھتی، میں اس جگہ کو ہی چھوڑ دیتی جہاں امریہ ہوتی۔ میرے خاندان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن سے میں سالوں نہیں ملی، بات نہیں کی، سلام نہیں کیا، انہیں دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرا دل دکھایا تھا، میری تذلیل کی تھی، میری انتہا پسندی دیکھو کہ کالج کی میری دوست جو میرے بارے میں سب جانتی تھی، ایک دن میرے ساتھ چلتے چلتے گر گئی اور مزاحمتاً کہنے لگی، تمہارے ساتھ چل رہی تھی، گرنا تو تھا ہی۔ اور پھر اس کے لاکھ منانے پر بھی میں نے اس سے بات نہیں کی۔ اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی، میں نے صرف اس سے افسوس کیا جبکہ اسے میری اس سے زیادہ ضرورت تھی۔ بس مجھے یہ یاد رہتا ہے کہ مجھے تکلیف ہوئی۔ میں بس عالیان کے کھردرے سخت رویے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے اور میں اس تکلیف کو لے کر بیٹھ جاتی ہوں۔ مجھے اپنی کتنی فکر رہتی ہے۔ میرا اور عالیان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ جانتے ہو سادھنا کو عالیان کے لیے سب سے زیادہ پیسے وہ جمع کر کے دیتا ہے۔ سادھنا سے زیادہ اسے یاد رہتا ہے کہ عالیان کی سرجری کب ہونی ہے۔ وہ بھڑکتا نہیں ہے، چلاتا نہیں ہے، وہ کتنا ذہین ہے، جتاتا نہیں ہے، اس کے خیالات کس قدر عظیم ہیں، وہ سکھاتا ہے، وہ اتراتا نہیں ہے۔ یہ سب تمہیں اب معلوم ہوا ہے امریہ؟ سائے اتنا افسردہ ہو گیا کہ امریہ جان ہی نہیں سکتی تھی۔ معلوم تو تھا، قدر نہیں تھی سائے۔ کہا نا مجھے افسوس ہے خود پر، مجھ میں کچھ بھی قابل ذکر نہیں ہے۔ مجھے ویرا اچھی نہیں لگتی، مجھے اس کی ضرورت پڑتی ہے تو میں اس سے کام نکلوا لیتی ہوں، اس سے مسکرا کر بات کر لیتی ہوں اور منہ پھیر کر ناپسندیدگی سے اس کے بارے میں سوچتی ہوں۔ اسے معلوم ہو کہ میں اس کے بارے میں کیسا سوچتی ہوں تو وہ اس سے بھی دکھ ہو۔ وہ مجھ سے ایک ہی سوال پوچھے، میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا برا کیا ہے؟ میں سب کے ساتھ برا کرتی ہوں اور بیچاری بھی خود ہی بن جاتی ہوں۔ یہ منافقت اور سنگ دلی ہے۔ تم ایک مشکل وقت سے گزر رہی ہو، لیکن امریہ انسان جب اتنا احتساب کرتا ہے تو وہ وقت بہت خاص ہوتا ہے۔ انسان اپنا احتساب تب بھی کیوں کرتا ہے جب وہ سب کھو چکا ہوتا ہے؟ تم پاکستان کیوں نہیں جاتی؟ اپنے گھر والوں سے ملو، انہیں نئے ماحول کی اچھی اچھی باتیں بتاؤ۔ لوگوں سے جب تک ملا نہ جائے وہ برے اور عجیب ہی لگتے ہیں، تم ذہنی طور پر اچھا محسوس کرو گی۔ کیا واقعی؟ ہاں، یونی میں ایک لڑکی تھی، جب میرے قریب سے گزرتی اسے دیکھ کر مجھے لگتا کہ مجھے پسند نہیں کرتی۔ ایک لمبا عرصہ ایسے ہی چلتا رہا، پھر ایک دن ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے اس کی طرف سے ایک رکا دیا جس پر لکھا تھا، تم مجھے پسند نہیں کرتے، پر کیوں؟ فاصلے ابہام پیدا کرتے ہیں اور ابہام شیطان کا پہلا ہتھیار ہے، کیونکہ یہ ہر مثبت جذبے اور سوچ پر حملہ آور ہو کر اسے چت کر ڈالتا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو سائے، لیکن عالیان کیوں اس ابہام کے زیر اثر آ رہا ہے؟ تم جانتی ہو امریہ، میں کسی کی بتائی ہوئی کوئی بات نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے کوئی مشورہ دو۔ سائے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ اسے ایسے کیا مشورہ دے سکتا تھا جو سب ٹھیک کر سکتا؟ اس کے پاس بلا شبہ ایسے لفظ تھے، نہ ایسا جادو۔
بہت دیر نہیں ہو جانی چاہیے کہ انتظار پر فرمان غالب آ جائے اور فراق کو رخصت ہونے کی اجازت نہ ملے۔ سائے ہولے سے بڑبڑایا، اتنا کہ امریہ نے سن لیا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ یہ جملہ اس نے کہیں پڑھا تھا۔ کہاں؟ ہاں، اوک ہاؤس سے ملنے والی ڈائری میں۔ اسے اس ڈائری کے جملے کو استعمال میں لائے جانا امریہ کو نحس لگا۔ یہ سائے نے کیا کیا؟ اسے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ویرا اسے کافی کے لیے اس کیفے لے کر آئی تھی جو بقول اس نے مانچسٹر میں دریافت کر ڈالا تھا۔ وہ ہر بار اسے انکار نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اسے احساس تھا کہ انکار کتنا بھی ٹھیک ہو تکلیف دہ ہوتا ہے۔ کافی پینے کے بعد انہوں نے پل پر چہل قدمی شروع کر دی۔ شام رات کے 7 جا ملنے والی تھی۔ بارش پھوار کی صورت برس رہی تھی اور ویرا ننھے بچوں کی طرح سر اٹھا اٹھا کر آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ ساتھ اسے روس کے کھانوں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ کرسمس کی چھٹیوں میں تو روس چلو گے نا؟ نہیں ویرا، میں ماما کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ ہم گرم علاقوں کی طرف سفر کریں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا وہ روس نہیں آ سکتی؟ بہت زیادہ ٹھنڈ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ پھر ڈگری کے بعد؟ ابھی تو بہت وقت ہے۔ تم بہت وقت پہلے ہی مجھے ہاں کہہ دو نا۔ وہ خاموش ویرا کے بالوں پر گرنے والی پھوار کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کہیں اور تھا۔ میں لاہور آنا چاہتا ہوں۔ کیوں نہ آؤں؟ تم نے تو کہا تھا ابھی تم ایشیا کے سفر کا ارادہ نہیں رکھتے۔ میں ایشیا کے سفر کا ارادہ اب بھی نہیں رکھتا۔ میں لاہور کی بات کر رہا ہوں۔ لاہور ایشیا میں ہی ہے۔ لاہور ایشیا میں نہیں، میری ٹاپ لسٹ میں ہے جہاں پہلی فلائٹ سے جایا جائے۔ اچھا، دیکھ لو، ویسے لاہور میں مچھر بھی ہوتے ہیں۔ تم مجھے مچھروں سے ڈرا رہی ہو؟ ہاں، تم یہی کر رہی ہو۔ بالکل نہیں، صرف خبردار کر رہی ہوں۔ تم نے ڈینگی کا نام سنا ہے؟ اس کے کاٹتے انسان فوراً سے پہلے مر جاتا ہے، بالکل چٹ پٹ۔ تو لاہور میں ایسی فوری مار دینے والا ڈینگی ہے، ورنہ وہ 2-3 گھنٹے تو دنیا کا ہر ڈینگی مچھر مار دیتا ہے مرنے کے لیے۔ ہمارے پاس VIP ڈینگی ہے۔ اپنے رسک پر لاہور آنا، مجھ سے شکایت نہ کرنا۔ کیا وہ لاہور والوں کو نہیں کاٹتا؟ نہیں، یہی تو اس کی خصوصیت ہے، وہ غیر ملکیوں پر حملہ آور ہوتا ہے۔ جب میں لاہور جاؤں گا تو کیا میں بھی غیر ملکی ہوں گا اس کے لیے؟ ڈینگی کے لیے؟ نہیں، لاہور کے لیے۔ روس کی برف کو جانتے ہو نا؟ پھر نہ کہنا بتایا نہیں۔ ہاں، اس کے کاٹنے سے انسان مر جاتا ہے۔ ہاں ہاں، برف کاٹتی نہیں آلیان۔ ہلکی سی جھرجھری کا وہ شکار ہوا۔ وہ ویرا تھی اور ہنستی جا رہی تھی۔ میں نے تو ولید کو اتنا لمبا عرصہ سنا بھی نہیں تھا۔ مٹھی سے ریت کی طرح پھسل جانے والی زندگی کے صرف چند سال رہی اور ان چند سالوں میں ہی اس نے مجھے اپنے سوا سب کے لیے بہرا کر دیا اور دوسروں کے لیے گونگی۔ تو میں تب بھی ہو گئی تھی جب اس سے ہم کلام ہونا شروع ہوئی تھی۔ یہ وہ ابتدا تھی جو اس کے جاننے کے بعد انتہا کو پہنچی۔ میں آلیان کو دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں اتنی غلطیاں کر چکی ہوں اور نہ کروں، لیکن پھر میں غلطی کر جاتی ہوں۔ میں ولید کے لیے آنسو بہانے لگتی ہوں۔ میں یہ غلطی اپنی ہر سانس کے ساتھ کرتی ہوں۔ اگر دنیا میں مجھے کسی کو نصیحت کرنے کا موقع دیا جائے تو میں نصیحت کرنا چاہوں گی کہ خود کو ختم کر دینے کے ہزاروں طریقوں میں سے محبت کو سب سے آخر پر بھی نہ رکھیں۔ زندہ درگور ہونے کے لیے کسی اور جذبے کا انتخاب کریں۔ مجھے اس کے کمرے کے گھر میں وہ ہر وقت چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ میں پیدائشی اندھی ہو جاتی، لیکن ایسی اندھی نہ ہوتی کہ مجھے میرا بیٹا نظر نہ آئے، لیکن اسے دھتکار دینے والا شخص نظر آ جائے۔ تو کیا مجھے ایسی بے اختیاری پر کوڑے نہیں برسانے چاہیے؟ عالیہ نے اپنی ہتھیلی میں بارش کی پھوار سمیٹی۔ ٹھیک ہے، ہم ضرور چلیں گے ویرا۔ اپنی بے اختیاری کو اس نے بھی معاف نہ کیا۔ چند دنوں بعد وہ رات کو شٹل کاک آیا اور ماما مہر کی گود میں سر رکھ کر لیٹا رہا۔ وہ چھت کو دیکھ رہا تھا، پھر وہ دیوار پر ٹنگی تصویر دیکھنے لگا، پھر اس کی نظریں کھڑکی سے باہر بھٹکنے لگیں۔ کیا تلاش کر رہے ہو؟ آپ کو کچھ بنا کر کھلاؤں؟ سائی ٹھیک کہتا ہے، وہ بات بدلنے میں ماہر ہو چکا ہے۔ رات کے اس وقت کیا وقت ہوا ہے؟ تمہیں آئے آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے اور تم ایسے خاموش ہو کہ مجھے لگ رہا ہے تم نے کئی دنوں سے کسی سے بھی بات نہیں کی۔ عین بتا رہی تھی یونی میں بھی تم ایسے ہی رہتے ہو۔ منہ کھولو اور اب مجھے اپنی زبان دکھاؤ، اس میں ضرور کوئی مسئلہ ہوگا۔ اس نے فرمانبرداری سے منہ کھول کر زبان دکھا دی۔ اب کھڑکی کے پاس جاؤ اور زور سے چلاؤ، مجھے معلوم ہو کہ تم میں کتنی قوت باقی ہے۔ وہ کھڑکی کے پاس آیا۔ باہر امریہ کھڑی اسی کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بظاہر اس کے ہاتھ میں فون تھا اور وہ ٹھنڈ میں ٹہل رہی تھی۔ چلا نہ پڑنا، آ جاؤ۔ وہ واپس آ کر بیٹھ گیا۔ عین کو آپ نے میرے پیچھے جاسوسی پر لگا رکھا ہے۔ اسے چھوڑو، یہ بتاؤ کہ اتنی مشینے سے کیوں ہو رہے ہو؟ تم میں جو خاصی نرمی کا عنصر ہوا کرتا ہے وہ کہاں ہے؟ کیا میرا رویہ برا ہے؟
نہیں برا نہیں، عجیب، سہما دینے والا۔ کیا یونی میں پھر کسی لڑکی نے تمہیں پرپوز کر دیا ہے جسے انکار کر کے تمہیں اس کا دل توڑنا اور تم اس کے لیے حساس ہو رہے ہو؟ نہیں، اس نے ہنسنے کی کوشش کی۔ تو کیا تم نے کسی کو پرپوز کیا اور اس نے انکار کر کے تم سے ان 8-10 لڑکیوں کے بدلے لے لیے ہیں؟ کرسمس کی چھٹیوں میں میرے ساتھ چلیں گی ماما؟ مجھے کہاں کہاں سنبھالتے پھرو گے؟ کارل، تم، ویرا، امریا، سب مل کر جانا۔ آپ ہر بار انکار کر دیتی ہیں۔ انکار نہیں کرتی، تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ کیا تم مجھے سویڈن لے کر جانا چاہتے ہو؟ ہرگز نہیں، مجھے سویڈن نہیں پسند۔ تم کتنا بدل رہے ہو آلیان، جب تم واپس آئے تھے تو تم نے کہا تھا وہ بیان غیر حقیقی تھا ماما۔ حقیقت یہ ہے کہ اب مجھے کبھی سویڈن نہیں جانا۔ تمہیں شادی جلد کر لینی چاہیے بس، اس سے پہلے کہ تمہیں سب غیر حقیقی لگنے لگے۔ میں ایک نارمل انسان ہوں ماما، فکر نہ کریں، میں اب نارمل نہیں ہوں گا۔ تمہیں امریکہ کیسی لگتی ہے؟ آپ کو ویرا کیسی لگتی ہے؟ اس نے فوراً کہا۔ ویرا؟ لیڈی مہر کو کچھ ہی وقت لگا سب سمجھنے میں۔ جی، وہ ایک سمجھدار لڑکی ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ انسانوں کی عزت کرنا جانتی ہے۔ اس کی دوسری بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ انسانی نفسیات کو بہت اچھی طرح سے سمجھتی ہے۔ میں نے اسے بے غرض اور پرخلوص پایا ہے۔ وہ ہر ایک کی مدد کے لیے تیار رہتی ہے۔ وہ حسد اور رشک سے پاک ہے۔ اس میں بہت سی خوبیاں ہیں ماما۔ تم نے ویرا کی بات ایک دم سے ایسے کی جیسے اس کی وکالت کر رہے ہو، لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ وکالت تم نے میرے لیے کی یا خود اپنے لیے۔ اس آخری بات نے آلیان کے چہرے کے سب قدرتی رنگ نچوڑ لیے۔ آلیان، دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو مجھے ناپسند ہو، کیونکہ میں کسی نہ کسی طرح سے قابل نفرت انسانوں سے بھی محبت کرنے کا راستہ نکال لیتی ہوں، اور مجھ پر یہ گراں نہیں گزرتا۔ میں کسی سے نفرت نہیں کرتا ماما، سوائے ایک کے۔ ہم کتنوں سے محبت کرنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم کتنوں سے نفرت کر رہے ہیں۔ انسان محبت میں کوڑا ہو نہ ہو، نفرت میں کوڑا ضرور ہونا چاہیے۔ کوئی نقطہ، کوئی نشان نہیں ہونا چاہیے اس جذبے کے نام پر۔ میں اس شخص سے محبت نہیں کر سکتا، میں مارگریٹ نہیں بن سکتا۔ میں صرف اسی کی بات تو نہیں کر رہی۔ انہوں نے بہت سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ پھر مجھے نہیں پتا آپ کس کی بات کر رہی ہیں۔ مجھے ڈر تھا آلیان کہ ایک دن تم ضرور مارگریٹ کو لے کر بہت سوچا کرو گے۔ ماما کے بارے میں سوچنا برا ہے کیا؟ مارگریٹ کے بارے میں سوچنا نہیں، بس اس کے ساتھ جو ہوا اس کے بارے میں سوچنا۔ تم میری اولاد ہو، تمہاری آنکھ کی پتلی کی حرکت بھی پہچانتی ہوں میں۔ ان آنکھوں کے رنگ اور چمک کہاں گم کر آئے ہو؟ یہ پوچھا نہیں تم سے، ابھی بھی نہیں پوچھوں گی۔ صرف اتنا کہوں گی کہ پرسکون رہو، جلد باز مت بنو، خود کو وقت دو، ٹھہراؤ خود کو۔ فیصلے کرو لیکن خود کو بے حس بنا کر نہیں۔ میں جلد باز تو نہیں ماما۔ ہاں نہیں ہو، لیکن بعض معاملات میں ہم ہو جاتے ہیں اور ہمیں خود بھی پتہ نہیں چلتا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ایک جملہ اس کے ذہن میں بجنے لگا۔ پہلے اس نے مجھے یہ بتایا کہ میں اس کے لیے کس قدر ضروری ہوں، اور پھر اس نے یہ ثابت کر دکھایا کہ میں کتنی غیر ضروری تھی۔ دادا کا اجار پلاٹ بک گیا تھا اور انہوں نے لیڈی مہر سے قرض لی رقم واپس کرنے کے لیے اسے دے دی، اور کچھ مزید رقم بھی، تاکہ وہ دائم کو دے سکے۔ دائم کو پیسے میں دے دوں گی۔ اب جب پیسے ہیں تو اسے دے دو امریحہ۔ تم صرف دل لگا کر پڑھو، بے شک جاب چھوڑ دو۔ نہیں دادا، جو کام میں نے اپنے ذمے لیے ہیں میں وہ خود ہی کروں گی۔ تمہارا آخری سال ہے، میرا مشورہ ہے کہ جاب چھوڑ کر پڑھو۔ تمہیں اخراجات کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے سب پیسے تمہارے اور دانیہ کے لیے ہی رکھے ہیں۔ سب دانیہ کے لیے رکھ دے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو اب تمہیں کیا چاہیے امریحہ؟ تمہیں باہر آنا تھا، تم آ گئی۔ اب سے پہلے تک تم بہت خوش باش مجھ سے بہت ساری باتیں کیا کرتی تھی۔ پچھلے دنوں تم اس لیے اتنا اداس رہیں کہ تمہارے بہت سے یونی فیلوز چلے گئے۔ اب نئی وجہ کون سی ہے اداسی کی؟ مجھے بتاؤ۔ تمہارا آخری سال ہے یونی میں، دل لگا کر صرف پڑھو۔ یاد ہے مجھے، یہ میرا آخری سال ہے۔ لگتا ہے دادا زندگی کا یہ آخری سال ہے۔ اب ایسی باتیں کرنے لگی ہو؟ معلوم نہیں دادا، لیکن اس سے آگے مجھے زندگی نظر نہیں آتی، سب ختم ہوا سا لگتا ہے۔ تم مجھے اپنی طرف سے مزید فکر مند کر رہی ہو امریحہ۔ دادا، کبھی میں خوش ہوتی ہوں تو فوراً غمزدہ ہو جاتی ہوں۔ زندگی اچھی لگتی ہے تو فوراً بری بھی لگنے لگتی ہے۔ بھاگتے بھاگتے پھر چلنے کی ہمت رہتی ہے نا چاہ۔ میری ایک کلاس فیلو کہتی ہے کہ ایسی کیفیات خطرناک ہوتی ہیں۔ آپ کسی کنارے کھڑے ہوتے ہیں، اس طرف آتے ہیں نہ اس طرف جاتے ہیں۔ تمہیں کس طرف جانا ہے وہ بتاؤ امریحہ۔ دادا کی آواز کھڑدری ہو گئی۔ حسب نفس نہیں ہے میرے پاس، کیسے بتاؤں؟ سر پر لٹکتی تلوار کو اس نے گر جانے دیا۔ دونوں کے درمیان سکوت رہا۔ اگلی بات کرنے میں دادا نے کافی وقت لیا۔ کون ہے وہ؟ ان کے انداز سے حوصلہ افزائی ناپید تھی۔ دوست کہتے اس کی آواز، انسانی آواز، رتبے سے پڑی کی ہو گئی۔ خرابی دوستی سے ہی شروع ہوتی ہے۔
نہیں، خرابی گھٹن سے شروع ہوتی ہے۔ اگلی بات کرنے میں دادا نے پھر وقت لیا۔ تو تم نے فیصلہ کر لیا ہے؟ مجھ سے یہ نہ پوچھیں جو میں آسانی سے بتا رہی ہوں، میرے لیے اتنا آسان نہیں رہا۔ میری سماعت پر یہ جتنا گراں گزرے تمہاری زبان پر نہیں گزرا ہوگا۔ تم پاکستان آؤ گی تو یہ باتیں ہوں گی۔ وہ تلخی سے ہنسی۔ دادا، آپ چاہتے ہیں کہ بس میں پاکستان آ جاؤں؟ آپ کی احتیاط اچھی ہے کہ اس طرح دور بیٹھے باتیں کرنے سے بات بڑھ جائے گی۔ میں آپ کے ہاتھ سے نکل جاؤں گی۔ میں جو یہاں اتنی دور اکیلی ہوں کچھ بھی کر سکتی ہوں، اور اگر یہیں کی یہیں رہ گئی تو آپ کیا کر لیں گے؟ دادا نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اتنی بڑی بات کہہ دی اور آپ خاموش ہیں؟ تم بھی خاموش رہو امریہ، میں جان گیا ہوں کہ اس میں ضرور کوئی ایسی خرابی ہے کہ اس بارے میں بات کرتے تمہارا انداز ایسا ہے۔ وہ ایک عیسائی عورت کا بیٹا ہے اور میں اس کے بارے میں نہیں جانتی۔ وہ ایک اچھا انسان اور ایک اچھا مسلمان ہے۔ بلکہ امریہ، میں پاکستان میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تمہیں پاکستان آنا ہے۔ اور دادا نے بھی وہی انداز اپنا لیا جس کی وہ توقع کر رہی تھی۔ وہ خاموش ہوئی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ کئی گھنٹے بت بنی بیٹھی تو رہ سکتی ہے، لیکن دادا کے اس انداز کے بعد بولنے کی ہمت نہیں کر سکتی۔ وہ دادا کو بتانا چاہتی تھی کہ اس نے کسی کی پلکوں سے افشاں چن لی ہے۔ وہ جو 4 قدم اس سے دور ہو جاتی اور 2 قدم اس کی طرف بڑھاتی، پھر پلٹ جاتی، اور وہ اب عین اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی ہے۔ اور وہ دادا کو یہ بھی بتانا چاہتی تھی کہ ان کا اس پر اور اس کا خود پر کوئی اختیار نہ رہا، اور یہ بھی کہ اب اگر وہ پلٹی تو پتھر کی بن جائے گی، نہ وہ ان کے کام کی رہے گی نہ اپنے۔ اس نے اتنا سب جان لیا ہے تو ہی ایسے دادا سے بات کی ہے نا؟ امریہ، میں پاکستان میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، دادا کو پھر سے کہنا پڑا۔ اسے دادا کے انداز پر غصہ آ گیا، دکھ بھی ہوا۔ اس کا دل چاہا جواب دیے بغیر لاگ آف ہو جائے، لیکن وہ بھڑک کر یہ کہنے سے خود کو روک نہ سکی۔ ہم چاہتے ہیں میں خود پر زندگی حرام کر لوں، اس دروازے پر دستک دوں جو صرف مرنے والوں کے لیے کھلتا ہے۔ مرنے کی بات کر رہی ہو امریہ؟ پھر یہ بھی یاد رکھنا، بوڑھوں پر موت بنا کسی تردد کے جلد مہربان ہوتی ہے۔ امریہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ دادا چلے گئے۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ سادھنا نے کمرے کے آگے سے گزرتے اسے دیکھا تو اندر آ گئی۔ زندگی میں کون سا ایسا مقام ہوتا ہے سادھنا کہ لگنے لگتا ہے کہ بس اب زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جب ہم ایسا کچھ کر گزرے جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ سادھنا کچھ سمجھ رہی تھی۔ ایسا کیا؟ میں دوسروں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن میں نے اپنے لیے محسوس کیا تھا۔ آریان کے پاپا سے پسند کی شادی کی تھی۔ ہم 2 مختلف ذاتوں سے تھے۔ میرے گھر والے نہیں مان رہے تھے، پھر بھی ہم نے شادی کر لی، اور جب ہمیں آریان کی بیماری کے بارے میں معلوم ہوا تو مجھے لگا میرے ماتا پتا کی بد دعا لگی ہے۔ میں ان سے پہلے ہی معافی مانگ چکی تھی، وہ مجھے معاف کر چکے تھے، لیکن میری ماں نے ایک بات کہی تھی۔ وہ بولی، تم نے تو اپنی خوشی جی لی اور ہمیں اپنے دکھ مرنے تک کاٹنا ہے۔ ہم تمہارے دشمن نہیں تھے، بس سماج میں سر اٹھا کر چلنا تھا۔ تم نے ہمارا سر ہی کاٹ ڈالا، دھن دولت، قسمت سے، مان سماج سے۔ غلط وہ نہیں تھے، غلط میں بھی نہیں تھی، نہ جانے کیوں، پر مجھے ایسا لگتا ہے امریہ کہ ماں باپ اور اولاد اگر آمنے سامنے ہوں اور دونوں ہی غلط ہوں اور دونوں ہی ٹھیک، تو بھگوان ان 2 میں سے ماں باپ کا ساتھ دیتا ہے۔ کیونکہ جو مان سمان ان کا ہوتا ہے وہ ہمارا نہیں ہوتا۔ اس وقت میں نے سوچا تھا میرے پاس رمیش نہ ہوتا، نہ آریان بھی نہ ہوتا، لیکن میرے ماتا پتا کے پاس ان کا مان سمان ہوتا۔ امریہ پر دکھ کی نئی بندشیں کھلی۔ اگلے دن دادا نے اس سے بات چیت ہی بند کر دی۔ وہ کتنے ہی فون کالز کرتی، وہ فون اٹھاتے لاگ ان نہ ہوتے۔ یہ ان کی ناراضگی کا عملی ثبوت تھا۔ صرف ابھی بات کرنے پر امریہ کو ایسی صورتحال کا سامنا تھا۔ اس نے فیصلہ سنا دیا تو وہ جان دے کر ثبوت دیں گے کہ دیکھو 2 ضدیوں میں سے اس بڈھے ضدی کی جیت ہوئی۔ دانیہ نے اس سے بات کی۔ کیا کہا ہے دادا سے تم نے ایسا؟ وہ تو کسی سے بات ہی نہیں کر رہے۔ میں نے ان سے پیسے لینے سے انکار کیا تھا۔ اب وہاں جا کر تم اتنی بڑی ہو گئی ہو امریہ کہ دادا کو انکار کرنے لگی ہو؟ تمہاری تو جان ہے دادا میں، ہے نا؟ دانیہ طنز کر رہی تھی۔ یہ بات اسے تھپڑ کی طرح لگی۔ وہ اعلان کیا کرتی تھی کہ دادا اس کی جان ہے، تو اب اس جان کا خیال کیوں نہیں رہا اسے؟ وہ اسے جذباتی بلیک میل نہیں کر رہے تھے، بس پرانے وقتوں کے آدمی تھے تو اتنی بڑی بات سنبھال نہیں سکے۔ عیسائی ماں، لاپتہ باپ، گھر نہ خاندان، نام نہ نشان۔ وہ ان پیغامات کو کس دل سے آریان کو دیتی جو کئی راتوں سے وہ لکھ رہی تھی؟ وہ دادا کی جان پر رحم کرتی تو اپنی جان کا کیا کرتی؟ دادا سے بات کرنے سے پہلے ہی تو اس نے ان پیغامات کو آریان کو دینے کی کوشش کی تھی، اور اچھا ہی ہوا اس نے انہیں نہیں لیا۔ یہ تمہارے لیے چند پیغامات میں نے بہت جرأت سے لکھی ہیں، پلیز انہیں پڑھ لو۔ انہیں بھی سیف روم میں جا کر لگا دو۔ دنیا دکھاوے کے لیے نہیں ہے یہ آریان۔ ان میں جو لکھے وہ میں ہاٹ راک میں سن چکا ہوں۔ ان میں جو لکھے وہ سنا گیا ہے، نہ کہا۔ امریہ، اب تمہیں جو کہنا ہے وہ سننے کے لیے میں خود کو موجود نہیں پاتا۔ تم کس قدر ضدی ہو آریان۔ ہاں، میں بہت ضدی ہوں۔
تم نے کہا تھا تم مجھ سے محبت کرتا تھا اور بکواس کر رہا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہو نا تم، جھوٹ۔ ایسی ہی بات تھی تو سائے کے منہ سے پال کے حملے کا سن کر تم اپسیٹ کیوں ہو گئے تھے؟ پال مجھ پر دوبارہ حملہ نہ کرتے، تم اسٹور سے گھر تک مجھے چھوڑنے کیوں آتے رہے تھے؟ رافیل کو تم نے جیل میں دھکا دے دیا کیونکہ وہ بار بار مجھے تنگ کر رہا تھا۔ کارل کو تم نے فائر کر کے گرایا تھا کہ میں ریس جیت لوں۔ اتنے سارے سچ ہیں اور تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تم خوش فہمی میں مبتلا ہو امریہ۔ کارل پر فائر کرنے کے لیے مجھے ویرا نے کہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ تم ہار گئیں تو کبھی کسی سے مقابلہ نہیں کر سکو گی۔ وہ ہر حال میں تمہیں جیتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ کارل کے ساتھ بھی کوئی یہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا تو میں نے کر دیا، صرف ویرا کے لیے۔ صرف ویرا کے لیے؟ امریہ کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ تم نے کبھی یہ غور نہیں کیا کہ دوسرے تمہارے لیے کیا کچھ کرتے ہیں؟ انہیں تمہاری کتنی فکر ہے؟ تمہیں صرف اپنی نادانی کی فکر ہے۔ پال نے تم پر حملہ کیا، مجھے یہ جان کر دکھ ہوا۔ تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا مجھے دکھ ہوتا۔ کارل نے خاص جا کر پال کو سمجھایا، یعنی اسے بھی دکھ ہوا۔ ایسا ہونا نارمل ہے، اور جے پیٹرسن کے کہنے پر ہم 3 لوگ تمہیں گھر تک چھوڑتے رہے تاکہ پال دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے۔ خود جے پیٹرسن کتنی راتیں یہ ڈیوٹی دیتا رہا۔ یہ میری ڈیوٹی تھی امریہ، اور رافیل کو صرف اس لیے دھکا دیا کیونکہ وہ پرینک کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ اس نے ماما کو اداس کر دیا تھا، شارلٹ کو دکھی کر دیا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے عالیان، یہ سب تم خود کرنا چاہتے تھے، خود۔ جو میں خود کرنا چاہتا ہوں وہ صرف اتنا ہے کہ میں تم سے دور رہنا چاہتا ہوں۔ جن سے ایک بار محبت کی جاتی ہے ان سے نفرت کرنے کا گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ جن سے ایک بار دھتکار ملی ان کے پاس پلٹ کر جانے کا جرم نہیں کرنا چاہیے۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی پریڈ میں تمہارے پیچھے آنا تھا۔ میں تمہارا کھلونا نہیں ہوں امریہ۔ تمہیں کیا پتہ میں کس کا کھلونا ہوں؟ وہ سوچ کر رہ گئی اور کہہ نہ سکی۔ یونیورسٹی بھری پڑی ہے، کسی کو بھی جا کر دوست بنا لو۔ اس کا انداز کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا جیسا اب ہو گیا تھا۔ امریہ اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ دوست؟ ہاں وہ دوستی ہی تو کر رہی تھی تب بھی، اب بھی۔ ٹھیک ہے، وہ دادا سے بات کرے گی، اس نے اپنی اور اس کی آخری ملاقات میں سوچا تھا، اور وہ بات کر چکی تھی، اور دادا کے ایسے ناراض ہونے پر سوچ رہی تھی کہ ابھی وقت اس کے ہاتھ میں ہے، وہ دادا سے پھر بات کرے گی۔ وقت اس کے ہاتھ میں، یہ اس کا اپنا خیال تھا، کیونکہ برننگ مین تو جلنے کے لیے تیار کیا جا چکا ہے، وہ پورے کا پورا جل جائے گا۔ آگ کی لپیٹیں اس میں سے اٹھیں گی اور وہ دیکھتی رہ جائے گی، وہ جل کر ختم ہو جائے گا، اسے جلنے سے کوئی نہیں روک پائے گا۔